نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال في موضع آخر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جس عظیم مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے یا اس دنیا میں بھیجا ہے، اسلام کی ساری تعلیمات اور ساری سرگرمیاں اسی ایک مقصد کے ارد گرد گردش کرتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے یا یہ سوال رکھا جائے کہ تنہا وہ مقصد اور مطلب کیا ہے جس مقصد اور جس مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو برپا کیا، پیدا کیا اور زندگی کی ساری تگ و دو اور اس دنیا میں ساری سرگرمیوں کا محور اسلامی نقطہ نظر سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا ہونا چاہیے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت ہے، کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر، اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا غلام بن کر دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر غور کیا جائے تو تمام آسمانی کتابوں کے اتارے جانے کا مقصد اور تمام نبیوں اور رسولوں کی بعثت اور ان کے بھیجے جانے کا مقصد ایک ہی ہے، اور سب کی دعوت کی اساس اور سب کا مشن ایک ہی ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور غیر اللہ کی بندگی سے بچو۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے، سب کے پاس یہ واضح پیغام بھیج دیا تھا
اور سب کو یہ بات کلیئر کٹ بتا دی تھی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اللہ نے جتنے نبی جتنے رسول دنیا میں بھیجے سب کو بتا دیا کہ اگر توحید کی ڈگر سے ہٹے، اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں کسی کو بھی کسی طرح سے شریک اور سہیم ٹھہرایا، اگر شرک کے گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو سارے نبیوں کے لیے اللہ کا یہ پیغام بہت ہی واضح بہت ہی کلیئر رہا کہ اے انبیاء اور اے نبی، اگرچہ آپ میرے نبی میرے رسول میرے برگزیدہ اور محبوب بندے ہو، میری وحی تمہارے اوپر آتی ہے، لیکن اگر شرک کا ارتکاب کر لیا تو آپ کی ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے صدقہ و خیرات، حتیٰ کہ جو بھی کار نبوت ہے، دعوت و تبلیغ کا کام، اللہ کے دین اور اللہ کے پیغام کو بندگان خدا تک پہنچانے میں جو کچھ مصیبت اور پریشانی جھیلی اور جو بھی محنت کی، ساری محنت، ساری جد و جہد اور ساری نیکیاں اکارت ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، اور انتہائی گھاٹا اٹھانے والوں میں اور خسارہ پانے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول، تمام انبیاء اور تمام رسول اللہ کے ہر طرح کے گناہ سے محفوظ اور معصوم ہیں۔ گویا انبیاء کو خطاب کر کے ان کی امتوں کو، ان کی قوموں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں تم نے کسی کو شریک ٹھہرایا، تو یہ ایسا جرم ہے، ایسی غلطی اور ایسا گناہ ہے کہ جو گناہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اسی ناطے قرآن مجید میں توحید کو سب سے بڑی نیکی، جماع البر، اور شرک کو سب سے بڑا گناہ، انہ من یشرک باللہ، جس نے شرک کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی، اپنے بیٹے کو جو وصیت کی، اس میں کہا کہ لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اس ناطے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے ایک سے زائد بار کہ اگر اللہ رب العالمین انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا رہا، زندے کو شریک ٹھہرائے، مردے کو شریک ٹھہرائے، اللہ کی کسی بھی مخلوق کو، غیر اللہ کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں اس نے شریک ٹھہرایا، تو پھر یہ گناہ ایسا ہے، اور اسی پر اس کی موت ہوئی، اس نے توبہ نہیں کیا،
تو پھر مغفرت کا دروازہ، بخشش کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بہت ہی وضاحت کے ساتھ ایک سے زائد مقام پر اعلان کر دیا۔ اس ناطے ہر مسلمان کو یہ فکر رکھنی چاہیے، ایسا نہ ہو جو چھوٹی موٹی ہم عبادتیں کرتے ہیں، اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، نماز روزے کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، یا اور دینی اور سماجی سرگرمیوں کے حوالے سے ہو، اگر ان سرگرمیوں کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں شرک کے بھی مرتکب ہوتے رہے تو پھر ہماری یہ نیکیاں، ہمارے یہ سجدے، ہمارے رکوع، ہمارے قیام اور ساری نیکیاں عکارت چلی جائیں گی۔ اس ناطے ایک مسلمان کو سب سے زیادہ اس سلسلے میں حساس ہونا چاہیے، اسے خیال رکھنا چاہیے۔ غور کرنے کی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں اپنے جتنے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اگر ان کو یہ وارننگ دے دی، ان کو یہ دھمکی دے دی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اگر تم سے بھی خدا نخواستہ شرک کا ارتکاب ہو گیا، تم نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر شرک کے گناہ کا ارتکاب کر لیا تو پھر تمہاری ساری نیکیاں عکارت چلی جائیں گی، ضائع چلی جائیں گی۔ دراصل اس پوری دنیا میں اور اس کائنات میں جو جھگڑا ہے خیر اور شر کا، اور اس کائنات میں جو رحمانی طاقتوں اور ابلیسی طاقتوں کے درمیان جو کشمکش ہے، اس جھگڑے اور وہ جھگڑا اور وہ کشمکش بھی دراصل اسی توحید اور شرک کے ارد گرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا اور ان کی رہنمائی کے لیے اور توحید کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، سب کا بنیادی پیغام اور سب کا ایجنڈا یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لہذا بندگی اسی کی ہونی چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی بڑی جامع تعریف کی ہے، کہا یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے، عبادت، جو انسان کے ان تمام اعمال، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں، وہ اعمال اگر اللہ کو پسند ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، تو لفظ عبادت اور اصطلاح عبادت کا اطلاق ان ساری نیکیوں پر ہوتا ہے جو نیکیاں اللہ کو راضی کرنے والی ہوں، جس کام سے اللہ خوش ہو، وہ سارے کام اللہ کی عبادت کے دائرے میں داخل ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دراصل اسی کا جتن کرنے کے لیے اور صرف اللہ کی عبادت کے راستے پر انسان گامزن رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اپنی کتابیں نازل فرمائی، تاکہ انسان کسی قسم کے انحراف اور کسی قسم کی گمراہی کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ سارا جتن، ساری بیوستھا اللہ کی طرف سے
دراصل اسی لیے تھی تاکہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جو اللہ انسان کا روزی رساں ہے، جس اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جس اللہ کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے، وہی نفع پہنچانے والا، وہی نقصان دینے والا، وہی بگڑی کو بنانے والا اور وہی بنی ہوئی چیز کو بگاڑنے والا، اسی کے ہاتھ میں تندرستی، اسی کے ہاتھ میں بیماری اور اسی کے ہاتھ میں موسمیات کا کنٹرول۔ اچانک سخت سردی ہو جائے، گرمی ہو جائے، موسم معتدل ہو جائے، اس اللہ کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں، نہ کسی نبی کا کنٹرول، نہ کسی ولی کا کنٹرول اور نہ کسی سائنٹسٹ کا کنٹرول، کسی کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اس ناطے انسانوں کو یہی بتانے کے لیے کہ دیکھو جو اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، اسی کے ہاتھ میں امیری اور غریبی، اسی اللہ کی بندگی کرو، اسی کے کہے کے مطابق زندگی گزارو اور اس کے راستے کی نشاندہی، اپنے راستے کے نشانات کو بتلانے کے لیے اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور یہ سلسلہ آ کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اسی ناطے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان کے کلمات کہلائے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ توحید کے کلمات اور توحید کی یہ تعلیم ایک بچہ، نوزائیدہ بچہ، ایک معصوم بچہ عدم سے وجود پاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی بات جو اس کے کان سے ٹکرائے اور اس کے کان کے راستے سے اس کے شعور تک پہنچے وہ اللہ کا کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو، توحید کی تعلیم ہو۔ گویا ایک انسان کی زندگی کا آغاز کلمہ توحید سے ہو۔ اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور اگر کسی کی موت اس حالت میں آئی کہ اس کی زبان سے جو آخری لفظ اور آخری جملہ نکلا وہ لا الہ الا اللہ، دنیا سے انسان جا رہا ہے، آنکھ موند رہا ہے اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا اس ناطے کی توحید کی شاہراہ پر اس نے زندگی گزاری تھی، کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے ہاتھ میں زندگی، اسی کے ہاتھ میں موت، اسی کے ہاتھ میں نفع، اسی کے ہاتھ میں نقصان، اسی کے ہاتھ میں بیماری، اسی کے ہاتھ میں تندرستی۔ کہا لا الہ الا اللہ اگر کسی کی زبان سے نکلا مرنے سے پہلے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ تو توحید سے آغاز، لا الہ الا اللہ سے زندگی کا سفر شروع ہو اور اسی توحید پر زندگی کا سفر ختم ہو، یہی مطلوب ہے۔ قرآن مجید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی جو دعوتی اور دینی سرگرمیاں ہیں، وہ ساری سرگرمیوں کا محور دراصل اسی توحید کی شاہراہ پر انسانیت کے قافلے کو گامزن رکھنا اور شرک کی غلاظت سے، اس کی گندگی سے اور شرک کے انحراف سے دنیا کو بچانا ہے۔ یہی بنیادی ایجنڈا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں انہوں نے توحید کی دعوت دی تو فرعون نے از راہ استہزاء، از راہ تعجب کہا کہ تمہاری یہ حیثیت کہ تم مجھے دعوت دینے آئے ہو، مجھے سمجھانے آئے ہو، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ،
اور ان کی قوم یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی قوم بنو اسرائیل یہ ہماری غلامی کر رہی ہے، ہمارے بندے ہیں، ہمارے حکم پر ناچتے ہیں۔ تو جن کی پوری قوم ہمارے حکم پر ناچتی ہے ان کی یہ حیثیت کہ مجھے کہیں کہ نہیں تم اللہ کے حکم پر چلو۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتلایا فرعون نے، کہا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تمہیں پتہ نہیں تمہارا بچپن میرے محل میں گزرا ہے، میں نے تمہاری پرورش و پرداخت کی ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے؟ تم پر میرے کتنے احسانات ہیں، تم تو دریائے نیل کی نظر ہو گئے تھے، پانی کا بہاؤ تمہیں لے جاتا، لیکن ہم نے تمہاری زندگی بچائی اور ہمارے قصر میں، ہمارے محل میں، ہمارے گھر میں، ہماری نگرانی میں تمہاری پرورش اور پرداخت ہوئی، تمہاری تربیت ہوئی، اور آج تم بڑے ہو کر کے مجھے سے زبان لڑا رہے ہو، مجھے سے بحث کر رہے ہو، مجھے سے مناقشہ کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو جواب دیا تھا، کہا تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، کہا اے فرعون تم اس ایک نعمت کا، ایک احسان کا حوالہ دے کر کے تم ہماری پوری قوم کو غلام بنا کے رکھو گے، غلامی اور محکومی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرے گے، یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کون سی منطق ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انبیاء کرام کا دنیا سے یہی جھگڑا تھا، زمین جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، حکومت اور اقتدار کا جھگڑا نہیں تھا، مال و دولت کا جھگڑا نہیں تھا۔ جھگڑا اگر کسی بات کا تھا تو اللہ کے اس عظیم ترین حق کا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں کے ذمہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کا حق بندوں کے ذمہ یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی بندگی میں کسی کو کسی بھی زاویے سے شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بندوں کے ذمہ کیا کہ اگر بندہ یہ شرط پوری کرتا ہے، زندگی اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے، اللہ کی غلامی میں گزرتی ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری میں گزرتی ہے، تو ایسے بندے کے لیے بشارت ہے، اللہ کی بندگی کی راہ میں اللہ کی خالص اور مخلص بندہ بن کر کے اس دنیا میں رہنے میں جو بھی پریشانی آوے، جو بھی مشکلات آویں، ساری مشکلات ساری پریشانیوں کو جھیلتا گیا، لیکن ایسے بندے کے لیے بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جگہ دے گا، اس کی مغفرت کرے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو سارا جھگڑا اسی کے ارد گرد، اللہ کی عبادت کے بالمقابل نہ قوم کی بندگی کرنی ہے، نہ ملک کی بندگی کرنی ہے، نہ کسی زندے، نہ کسی مردے، نہ کسی نبی، نہ کسی ولی، کسی کی بندگی نہیں کرنی ہے، صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور اللہ کی بندگی یہ ہے کہ اللہ کے کو جو اعمال پسند ہیں اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کلیئر کر دیا ہے، اور پوری زندگی کے لیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب صرف اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے۔ اسی توحید کی تعلیم دینے کے لیے یہ نماز کیا ہے؟ دراصل اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اذان کے کلمات گویا اللہ کی توحید کا اس فضا میں اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو وہی اس زمین کا پیدا کرنے والا، وہی آسمان کا پیدا کرنے والا، وہی سورج اور چاند کا بنانے والا، وہی جانوروں اور درختوں اور دریاؤں سب کو پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اسی کے سامنے سر جھکنا چاہیے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کے حکم کی تابعداری ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی مرضی کے خلاف اللہ کا ایک بندہ یا اللہ کی ایک بندی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر غور کیا جائے، قرآن نے کہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اگر ایک مسلمان، ایک مومن اگر شرک کا ارتکاب کرتا ہے، شرک کے ارتکاب سے پہلے جب وہ موحد ہوتا ہے تو گویا آسمان کی بلندی پر ہوتا ہے، اور جب شرک کرتا ہے تو آسمان کی بلندی سے زمین کی سطح پہ آ جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، اور زمین پر گرنے سے پہلے اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا ہوا کا تیز جھونکا اسے اچک لے جاتا ہے اور کہیں دور اور ہلاکت والی جگہ پہ لے جا کے گرا دیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس طرح سے شرک کی شناعت کو، اس کی قباحت کو اور اس کی خطرناکی کو ایک سے زائد مقام پر بیان کیا۔ اس ناطے ہم کو اور آپ کو چاہیے ہم غور کریں، اور جب تک مسلمان توحید پر قائم تھا، اقبال نے کہا ہے کہ زندہ قوت جہاں میں تھی یہی توحید کبھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے موضوع پہ کچھ اشعار کہے ہیں، کہا زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، اور روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمہ سے ہے پوشیدہ مسلمہ کا مقام، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، اور قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ تو توحید، اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو مسلمان اگر اپنی بقا چاہتا ہے، اپنی عزت اور سرفرازی کے دن لوٹانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس حقیقی توحید، جس توحید کی تعلیم قرآن مجید نے دی، جس توحید کی تعلیم ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس توحید کی طرف ہم پلٹیں، اس توحید کی شاہراہ پر ہم گامزن ہوں۔ ورنہ قوم یہود جو افضل ترین قوم تھے اپنے دور کے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا؟ کہا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی، بچھڑے کو معبود بنایا، تو اللہ رب العالمین کا غضب، ان کا غصہ ان یہودیوں پر اور ان بنو اسرائیل پر نازل ہوا جو انبیاء کی نسل تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، لیکن انبیاء کی اولاد اور ان کا احفاد ہونا، ان کے نسل اور خاندان سے ہونا، ان کے لیے مفید مطلب نفس ثابت ہوا۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوئے۔ اللہ کا قانون عروج اور زوال کا، عزت اور ذلت کا، وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ جو قانون بنو اسرائیل کے لیے ہے، یہود اور نصارہ کے لیے ہے، وہی قانون امت مسلمہ کے لیے ہے۔ کہا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ اس ناطے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، دیکھیں اللہ کا خوف ایک مومن کے سینے میں ہر طرح کے خوف پر غالب ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہر طرح کی محبت پر غالب رہنی چاہیے۔ اگر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ایک مومن کے سینے میں غالب ہو تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، نہ کوئی چیز اس کو
مرغوب کر سکے گی، رغبت دلا سکے گی اللہ کی مرضی کے اور اللہ کے دین کے خلاف، اور نہ کوئی چیز اس کو ڈرا سکے گی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کے سامنے اور اس مشرک قوم سے یہی بات کہی تھی جب کشمکش تھی حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کے درمیان، جو انتہائی بت پرست، انتہائی شرک اور کفر میں لت پت تھی وہ قوم۔ کہا تھا کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، تم مجھے ڈراتے ہو، میں کیوں کر ڈروں؟ تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ تم ڈرو اس بات سے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہی روزی دے رہا ہے، وہی سب کچھ کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دراصل توحید جو ایک گمشدہ متاع ہے، اس کو ہم ڈھونڈیں، جائزہ لیں، دیکھیں ہم نے اپنی اس قیمتی دولت کو اور اس قیمتی متاع کو ہم نے کہاں کہاں کس کس طرح ضائع کیا۔ دراصل ہم نے جب یہ ضائع کیا تو اللہ رب العالمین نے بھی ہم کو ضائع کر دیا، اس ملت کو ضائع کر دیا۔ اس رات اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ عظمت رفتہ بحال ہو، ہمارے عزت کے دن واپس لوٹیں، ذلت و رسوائی کا یہ دور ختم ہو، تو اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس سچی توحید کی طرف لوٹیں جس توحید کی دعوت قرآن مجید نے دی۔ پورا قرآن، ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید کے جتنے احکام ہیں اور قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں، ساری آیتیں اور سارے احکام اور ساری تعلیمات اسی توحید کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اس طرح میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اپنے عقید و عمل میں اور اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں توحید کو ٹھکرایا ہے، توحید کہاں مجروح ہوئی ہے، توحید کا کونا کہاں دبا ہوا ہے ہماری زندگیوں میں۔ اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں، دیکھیں، تو کم و بیش ہر مسئلہ کو فرقے میں یہ چیز نظر آئے گی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچا موحد بناوے، اللہ رب العالمین ہم کو شرک اور شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھے۔